صلح حدیبیہ لکھا سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اوپر لکھا من محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بھی تحریر تھی، انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یار اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانیں تو پھر جھگڑا کس بات کا، جھگڑا ختم، پھر ہم ایک ہو گئے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے پھر کیا کریں؟ کہا یہ رسول اللہ ہٹا دو، آپ محمد بن عبداللہ لکھو۔ کیا لکھو؟ محمد بن عبداللہ لکھو۔ ذرا غور رکھنا، اب یہ نور اللہ نور کی کہانی سمجھ آ جائے گی آپ سب کو۔ قرآن کہتا ہے عبد ہی، کہتے نور نور ہی، تو اللہ کو بھولو گی؟ اللہ کہتے تھا اعلیٰ نور ہی، تبارک اللہ ذی نزل الفرقان اعلیٰ نور ہی، بات ختم ہو جاتی، مولوی کو کوئی جھگڑا رہتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب جو اللہ نے اتارا وہ اتھینٹک، جو مفتی نے پکارا وہ غلط، رانگ۔ یہ آپ نے پوچھنا، اگر نہیں پوچھا تو آپ مجرم ہیں اللہ کے ہاں۔ جو آدمی نبی کو نور کہے اس سے آپ کا حق بنتا ہے کہ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں علی کے ساتھ جو معاہدہ، جو حضرت رسول اللہ کے ساتھ کفار کا معاہدہ ہوا، اس میں کیا لکھا تھا؟ نور اللہ لکھا تھا، رسول اللہ لکھا تھا۔ کہانی سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کا انکار کر کے ایک حرف کا بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ عاشق بن گئے۔ دھوکہ کس کو ہے؟ تیری میری آنکھوں کو، دماغوں کو۔ آنکھیں کھولنے والی، کیا کہتے ہیں؟ دماغ کھولنے والی باتیں، شدت والی باتیں، فساد والی باتیں، فتنے والی باتیں۔ کیونکہ دنیا کیا چاہتی ہو؟ جدھر جا رہے ہیں چلتے رہو، کوئی آگے اٹکل نہ آئے۔ آگے نہیں پتہ کہ جہنم میں جانا ہے، گھاٹی میں جانا ہے، پہاڑی پہ چڑھنا ہے، کدھر جانا ہے، آگے کی منزل نہیں دیکھتے۔ اندھا دھند ہم چل رہے ہیں، اور اندھا دھند چلنے والا ٹکر مارتا ہے، کبھی کراس نہیں کرتا ہے۔ امت مسلمہ ٹکریں مار رہی ہے، راستہ نہیں مل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ علی، اور دیکھ یار یہ مسئلہ کہتے ہیں نا، مسئلہ دیکھیں یار، نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کیا کہا تھا؟ اور ذرا غور کرنا، بڑا اہم مسئلہ بتا رہا ہوں۔ کیا کہا تھا؟ علی دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ہاتھ سے میں نے محمد الرسول اللہ لکھا ہے، یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، رسول کا نام ہٹ نہیں سکتا۔ کہا آپ کے ملک میں، آپ کے صوبے میں کیک بنایا گیا اس ربیع الاول میں، کیک کے اوپر مرحبا یا مصطفیٰ لکھا گیا، اس کے اوپر چھری چلا دی گئی، چھری چلائی، ویڈیو بنائی، دنیا کو دکھائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی کہتا ہے ہاتھ ٹوٹ جائے گا، محمد کا نام نہیں ہٹے گا۔ کیا ہے؟ تو نے مصطفیٰ کا نام لکھا، اوپر چھری چلائی ہے، تیری گردن کیوں نہ کٹی؟ جب مصطفیٰ کے نام کو لکھ کر کاٹ دیتا چھری سے۔ آج یہ فتویٰ ہے کہ ہے ایسا شخص جو نام لکھ کے خود اس پر چھری چلاتا ہے، اور ایسا نام جس کو امت مسلمہ کا ہر جوان گرے ہوئے کو اٹھا کر چومتا ہے، یہ مصطفیٰ کا نام۔ چومتے ہو یا نہیں؟ اور وہی عقیدہ رکھنے والے ظالم جب مصطفیٰ کا نام اقامت میں آتا ہے تو انگوٹھے پھیر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا دو نمبری ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ کیا چال بازی ہے؟ یہ کس کو گمراہ کر رہے ہو؟ اگر مصطفیٰ کے نام پہ انگوٹھے چومے جا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے نام پہ چھری کیسے پھیر لی تم نے؟ اگر کسی کے پاس نہیں ہو، میرے پاس یہ ویڈیو ہے۔ اتنا ظلم کر تو خاموش بیٹھے مسلمان، نہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے، نہ کسی کی زبان میں لرزش آتی ہے، نہ کوئی اٹھ کے بات کرتا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ اور اگر تم مصطفیٰ کی عزت کی قسم، اگر تو مصطفیٰ کی عزت پہ قربان ہو گیا تو جہنم میں جائے گا؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ جنت کا وارث تو والی تو وہ ہے
جنت کا والی مصطفیٰ ہے، تیری جنت مصطفیٰ پہ محبت سے مشروط ہے۔ اگر مصطفیٰ کے نام پہ چھری چلی، تیری زبان نہیں ہلی، اس زبان کو جہنم میں نہیں جلایا جائے گا؟ کدھر پھر رہے ہو؟ امت مسلمہ کو پھر کہتے ہیں ہم نبی اکرم مانتے، اکرم نہیں ہے، تم افسد بن گئے ہو، افسد، فسادی۔ اکرم تو اکرم ہوتا ہے، کرامت والا، عظمت والا، عزت والا، علو والا، عالی، ماوا مل جائے، اور تم نے اس کے نام پہ چھری چلا کے کہا ہم پیر ہیں۔ تو پیروں کو سب حلال ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے، جہالت ہے، مال کا سب سے بڑا جو بٹورنے کا طریقہ ہے وہ پیر بننا ہے۔ استغفر اللہ۔